اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکفرون اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ یکفرون جو انکار کرتے ہیں بھی آیات اللہ اللہ تعالیٰ آیتان و یقتلون النبیین اور قتل کر دیں نبیان بغیر حق نہ حق و یقتلون اور قتل کر دیں اللہ زینہ یعمرون انہاں لوگوں جڑے حکم دیندے بالقسط انصاف نال من الناس لوکاں وچوں وبشرہم انہاں نوں خوشخبری دے دو بعذاب علیم دردناک عذاب یہودین عنوانیاں دا سرکشیاں دا اور جان بوجھ کے حق تو انکار کرنے دا اور جڑے اہل حق انہاں دے ظلم ستم کرنے دا بے رحمی نال قتل کرنے دا انہاں دا رینا یعنی پرانیاں یاداں اولئک الذین ای لوگ حبیطت ضائع ہو گئے اعمالہم انہاں دے عمل پھر دنیا میں والآخرات اور آخرت میں وما لہم اور نہیں انہاں دا من ناصرین کوئی مددگار جن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے او لوگ جنہاں دے اس دنیا دے بھی اور آخرت دے بھی مال ضائع ہو گئے جو کچھ بھی انہوں نے عمل کو کیتا بھی ہے ایک عمل کیتا بھی ہے لیکن انہوں نے ظلم ستم انہوں نے گناہاں دی وجہ نال انہوں نے کفر دی وجہ نال سارے مال ضائع ہو گئے وما لہم من ناصرین انہاں دا قیامت وچ کوئی بھی مددگار نہیں علم ترا الذین کیا تسی نہیں دیکھے انہاں لوگاں دی طرف اوتو جنہاں دتا گیا نصیباً ایک حصہ من الکتابی کتاب دا یدعون وہ بلائے جاندے ہیں الی کتاب اللہ دی کتاب دی طرف لیحکما تاکہ فیصلہ کرنا بینہم انہاں دے درمیان ثم پھر یا تولا پھر جاندہ فریقم ایک فریق منہم انہاں وچوں ہم معرضون اور منہ پھیرنے والے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب دے بارے چ اللہ فرماتے ہیں دیکھا نہیں تسی اللہ تعالیٰ نے انہاں لوکاں جنہاں نوں اللہ تعالیٰ نے کتاب دیتی ہے کتاب دا حصہ دیتا ہے لیکن جس وقت انہاں نوں یہ کہا جاتا ہے تسی اپنی کتاب دے مطابق فیصلہ کرو اور کتاب تے ایمان لے کے آؤ اللہ فرماتے ہیں کیوں ذالک بانہم اس واسطے قالوا احدن لن تمسنا النار کہ سانو ہرگز نہیں چھون لئی اگ الا معد ایام معدودات مگر چند گنتی دے دن وغرہم اور انہاں تو کھچ ڈال دیتا ہے فی دینہم انہاں دے دین نے ما کانوا یفترون کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ظلم زیادتی اور اس وجہ نال کرتے ہیں اور جس وقت انہاں نوں روکیا جاتا ہے تو باز نہیں آتے جڑا انہاں یہ عقیدہ بنایا ہے اسی جو مرضی کریے اسی دوزخ وچ داخل ہونا ہی نہیں یعنی ساڈے تے عذاب آنا ہی نہیں اگر آیا وچ گنتی دے چند دن بولو انہاں نے یہ دین بنایا ہے نا کڑے ہے اس وجہ نال اس دین دی وجہ نال انہاں یہ اپنے تو کھچ پے نہیں اس دین نے انہاں نوں تو کھچ پا دیتا ہے جڑا یہ خود ہی کڑے ہے انہاں نے کیفا کیا حال ہوئے گا اذا جس وقت معناہم جس وقت انہوں نے جمع کیتا یومن لا ریب فی اس دن جس وچ کوئی شک نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر سوچو کہ اس دن قیامت والے دن انہاں دا کیا حال ہونا اس دن وچ کوئی شک نہیں اور سب نے جمع کیتا جانا ووفیت تے پورا دیتا جائے گا کلو نفس ہر شخص نو ہر بندے نو ما کسب جو انہیں کمایا فہم لا یظلمون حق تلفی نہیں ہونے یعنی جو جس نے کیتا ہے اس دا بدلہ انہوں دیتا جائے گا اگر کسی نے نیکی کیتی ہے تو پورا دا بدلہ انہوں دیتا جائے گا اس دی جزا دیتی جائے گی اور اگر کسی نے گناہ کیتے ہیں تو اس دی سزا دیتی جائے گی تو اللہ فرماتے ہیں اس دن پھر انہاں دا کیا حال ہوگا قل اللہم تسی کہہ دیو کہ اے اللہ مالک الملک تو ہی مالک ہے بادشاہت دا یعنی مالک ملک یعنی بادشاہت یعنی تو ہی مالک ہے بادشاہت دا تو تل ملک تو جنوں چاہے تو دینا ہے بادشاہت من تشاء جنوں چاہنا ہے تنزع الملک اور چھین لینا ہے بادشاہت ملک ممن تشاء جس کو چاہنا ہے وتعز من تشاء تو جنوں چاہنا ہے عزت دینا ہے وتذل من تشاء جنوں چاہنا ہے ذلیل کرنا بیدک الخیر اور تیرے ہی ہاتھ وچ بھلائی انکا بے شک تو علی کل شیء قدیر ہر چیز تے قادر ہے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک نوں کہ تسی فرما دیو کہ اے اللہ بادشاہت تیری ہی ہے تیری بادشاہت ساری کائنات تو ہی بادشاہ ہے تے اپنی زمین جنوں چاہنا ہے بادشاہت تھوڑی بہت بادشاہت اقتدار دے دینا اور جدے کول چاہنا لے لینا جنوں چاہنا تو عزت دینا ہے یعنی کہ ہر چیز تیرے قبضہ قدرت وچ ہے پھر ڈر کیا ہے عزت بھی دینے والی رب دی ذات ہے ذلت بھی دینے والی رب دی ذات ہے اور رزق بھی اللہ دے ہاتھ وچ ہے زندگی موت بھی اللہ تعالیٰ دے ہاتھ وچ ہے بادشاہت ہر چیز اللہ دے ہاتھ وچ ہے تو اس وجہ نال سانو کسی چیز تو ڈر نہیں ہونا چاہیے پھر اگر تسی کچھ چاہندے ہو کہ سانو ملے تو پھر بھی اللہ دی بارگاہ چکو اللہ نہیں تانوں دینا تو
پھر یہ بھی سوچ لو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اگر کسی نے عزت دینا چاہتی ہے تو کوئی انہوں ذلیل نہیں کر سکتا. اگر اللہ کسی نے ذلیل کرنا چاہے نا تو ساری دنیا میں اکٹھی ہو جائے تو انہوں عزت نہیں دے سکتا. تولج اللیل تو ہی جڑا داخل کرنا ہے رات میں پھر نہاری دن وچ و تولج النہار اور تو ہی جڑا دن میں داخل کرنا ہے پھر لیل رات وچ و تخرجو اور کرنا ہے حیا جاندار زندہ من المیت بے جان یعنی بے جان چیز زندہ بے جان کڈنا ہے. یعنی جس طرح کہ جانور کئی جانور ہیں جڑے انڈے دیندے ہیں انڈا بے جان ہوندا ہے اور جانور جاندار ہوندا ہے. و تخرج المیت من الحی اور تو ہی جڑی بے جان چیز چوں جاندار کرنا ہے یعنی پھر اس بے جان انڈے چوں تو جاندار کر لینا. و ترزقو اور تو ہی رزق دینا من تشاء جنوں چاہنا بغیر حساب بے حساب نہیں تو ہر کام کر سکنا. لا یتخذ المؤمنون نہ بنان مومن کافرین کافران اولیاء دوست من دون المؤمنین مومناں نو چھوڑ کے. من یفعل ذلک جڑا بھی اس طرح کرنا فلیس من اللہ فی شیء تو او دا پھر اللہ نال کوئی تعلق نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ فرماندے ہیں مومناں نو چھوڑ کے کافراں نو دوست نہ بناؤ. یہ ولایا جڑی ہے نا کہ کوئی ذمہ داری انچارج بنانا ذمہ دار بنانا کسی چیز دا نہ تسی سیاسی دا مالک نہ بناؤ انہاں دے مشورے نال کوئی کام کرو انہاں تے اتنا اعتماد نہ کرو. اس تو اللہ تعالیٰ نے منع کیتا ہے. ویسے انہاں نال تسی اچھا سلوک کرو لیکن انہاں نو کوئی عہدہ نہ دیو خصوص مسلماناں دے ہوندیاں تک کافراں نو اس طرح دا کوئی عہدہ دیو. اللہ ان تتقوا سوائے اس تو کہ تسی بچاؤ کرنے واسطے منہم انہاں تو تقاتا بچاؤ واسطے جے تسی انہاں دے کافراں دے نرگے چ آ گئے ہو تانوں قتل ہونے دا ڈر ہے یا مال چھن جانے دا یا عزت دا ڈر ہے کبھی اندیشہ ہے تو پھر تسی ایسی گل کافراں تے شر تو محفوظ ہونے واسطے تسی کوئی ایسا دی گل کر سکدے ہو حتیٰ کہ تسی کفر یا کر لیندے ہو زبان تے لے آندے ہو لیکن دل تہاڈا مطمئن ہونا چاہیے. اس چیز دی تانوں رخصت. لیکن اگر ایمان تے ڈٹ رہو زیادہ بہتر ہے جان دے دینا زیادہ افضل. یحذرکم اللہ اور اللہ تعالیٰ تانوں ڈراندا ہے نفسہ اپنے آپ تو یعنی اللہ تعالیٰ تانوں اپنی ذات تو ڈراندا ہے. اللہ اپنی ذات تو ڈراندا ہے و الی اللہ المصیر اور تسی اودی ہی طرف لوٹ کے جانا. اللہ تعالیٰ بار بار تانوں گل تو ڈراندا ہے کہ تسی اللہ دے حکم نو ہلکا نہ لیا کرو بلکہ جڑا اللہ دا حکم آ جاندا ہے اس تے عمل کریا کرو. قل تسی فرما دیو ان تخفوا اگر تسی چھپاؤ ما فی صدورکم تو تہاڈے سینیاں وچ او تبدوہ یا تسی ظاہر کرو یعلم اللہ تعالیٰ جاندا ہے. یعنی تسی دسو یا نہ دسو اللہ تعالیٰ تہاڈے سینیاں دے رازاں نو تہاڈیاں سوچاں نو تہاڈیاں نیتاں نو جاندا ہے. یعلم اور او جاندا ہے ما فی السماوات و ما فی الارض یعنی زمین اور آسمان دی ہر چیز نو جاندا ہے. واللہ علی کل اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر شئی چیز تے قدیر قدرت رکھدا ہے یعنی ہر چیز دی دا علم بھی رکھدا ہے اور ہر کام تے قدرت بھی رکھدا ہے. ہر چیز جو چاہندا ہے وہ کر بھی سکدا ہے. یوم تاجدو کلو نفس اس دن یعنی قیامت والے دن تاجدو پائے گا کلو ہر نفس شخص ماں جو عملت اس نے کیتا ہے من خیرن نیکی مقدرہ حاضر موجود یعنی کوئی بھی جنہیں بھی کوئی چھوٹی چیز نیکی کیتی ہے بڑی نیکی کیتی ہے قیامت والے دن وہ اپنے سامنے انہوں موجود پائے گا یعنی انہوں اجر ملے گا. وما عملت اور جو بھی اس نے کیتا ہے من سوء برائی یعنی جو نیکی کیتی ہے وہ پائے گا جو برائی کیتی ہے وہ بھی سامنے پائے گا. تو بدو اور آرزو کرے گا لو انا کہ کاش ہو بینہا اور وہ درمیان امدن بعیدہ فاصلہ ہوئے بہت زیادہ. یحذرکم اللہ اللہ تعالیٰ تو ڈراندا ہے وہ اپنی ذات یعنی اللہ تعالیٰ بار بار تو اس چیز کو ڈراندا ہے کہ وہ وقت آنا ہے اور دن آنا ہے تو اسی سامنے حاضر ہونا ہے. ہر چیز ہر نیکی اور برائی تھوڑی سامنے ہونی ہے اپنے اپنی اصلاح کر لو. دن دے درمیان تے ساڈے درمیان اتنا فاصلہ ہوندا ہے یا انہاں اعمال دے تے ساڈے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہوندا ہے. اللہ فرماندے واللہ بے شک اللہ تعالیٰ رؤوف شفقت کرنے والا بالعباد اپنے بندیاں نال یعنی اللہ تعالیٰ دی ذات نہیں چاہتی کہ تمہیں عذاب ہوئے اللہ تعالیٰ دی ذات نہیں چاہتی تمہیں سزا ہوئے لیکن تسی اپنے اعمال تے درست کرو نا. اللہ تعالیٰ دے حکم نو تمنو نا اللہ تعالیٰ نو تمنو نا اللہ تعالیٰ دی کتاباں تے اللہ تعالیٰ دے نبی تے مان لیا اللہ تعالیٰ دی کتاب تے مان لے کے ہر گناہ تے اللہ پکڑے تے پھر تو کوئی بھی نہ زندہ رہے. اللہ تعالیٰ سانو سارے جڑا نا وہ صحیح مانے کتاب نو سمجھ کے ٹھیک عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام.